علی معاویہ بھائی بھائی کہہ سکتے ہیں، یہ ٹاپک ہے۔ یہ ٹاپک رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یقیناً آپ متجسس ہوں گے، متردد بھی ہوں گے، کیا وجہ ہے جی؟ یہ بڑا عجیب سا عنوان ہے، انوکھا عنوان ہے، اس کا سبب کیوں پیش آیا؟ تو دوستو، اس کا سبب یہ ہے، کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی حالات بنتے ہیں، تو پھر بندہ کسی ٹاپک پہ لب کشا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے بھی یہ دیکھا، میں نے بھی یہ دیکھا، اور یقین جانیے آپ میرا واٹس ایپ چیک کریں تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں، صرف پاکستان میں نہیں بیرون ممالک سے لوگوں نے مجھے وائس میسج بھیجے اور ایک کلپ بھیجا کہ جناب یہ کیا ہے؟ تو مجھے تو اس پہ تعجب اس لیے نہیں ہوا کہ جس صاحب کا وہ کلپ مجھ تک پہنچا وہ ایسے بلنڈر کرنے کے پرانے عادی ہیں۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اصلاح کی نیت سے، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اس ٹاپک پہ چند گزارشات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور وہ مسئلہ ہے کیا؟ آپ کی اہل سنت میں ایک معروف خطیب ہیں جو بڑا عرصہ میرے قریب رہے ہیں، اب بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ 8 سال تو وہ مجھے باپا کہتے رہے، بڑا بھائی کہتے رہے، تو میں آج بھی باپا بن کے ان کو دکھانے کے لیے تیار ہوں اگر وہ اپنی اصلاح فرما لیں۔ وہ شخصیت اس سٹیج پہ خطاب کرتی رہی ہے میری مسجد میں، اور میں ان کی مسجد میں خطاب کرتا رہا ہوں۔ ہم نے اکٹھی کھانے بھی کھائے ہیں، ہوٹلنگ بھی کی ہے، ایک دوسرے کی تعریف و توصیف و ثنا بھی کی ہے، ایک دوسرے کا نام لے کے سٹیجز پہ کہ وہ میرا بھائی ہے، میں اس کا بھائی ہوں۔ حتیٰ کہ کشمیر کی وادیوں میں جن موصوف کا میں ذکر کر رہا ہوں، یہ تاریخ شاہد ہے، وہ بھی جانتے ہیں، اور ڈھوک بلوچ کشمیر کا وہ پورا ایریا اس بات کا گواہ ہے کہ وہاں دن کو میرا خطاب تھا اس قریب علاقے میں، اور رات کو ان موصوف کا خطاب تھا جن کا بھی میں ذکر کرنے والا ہوں۔ تو ان کو کوئی انتظامی معاملات کی وجہ سے رکاوٹ ہوئی، وہ بندے میرے پاس آئے، جناب آپ مہربانی کریں، میں وہاں گیا۔ تو یہ کشمیر کے لوگ بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ میرے نعرے جب لگنے شروع ہوئے تو میں نے اس پہ روک دیا، میں نے کہا نہیں، میرے نعرے نہیں، ان کے نعرے لگاؤ، اور میں نے نعرے لگوائے۔ یعنی اتنا ہمارا قربت تھی۔ اب بھی میری کوئی ان سے دشمنی نہیں ہے، دوریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا ایک ہی سبب ہے جو پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، جو تحفظات پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ اس موصوف کا نام آپ جانتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ وہ بڑے اعزاز کے ساتھ لکھواتے ہیں شمشیر اعلی حضرت، اور اپنے نام کے ساتھ مفتی بھی لکھواتے ہیں۔ وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں حنیف قریشی صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو جناب حنیف قریشی صاحب جو ہیں، انہوں نے یہ 10 اپریل کو خطاب کیا ٹیکسلا سے خیرپور، یہ خانپور روڈ پہ، وہ اشتہار میرے پاس پہنچا ہوا ہے۔ وہاں پہ ایک چھوٹا گاؤں ہے، اور حنیف قریشی صاحب کی جو تنظیم ہے شباب اسلامی،
اور وہاں کے لوگوں نے مل کے وہاں پروگرام کروایا۔ اب موصوف وہاں پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ کیوں ان کو یہ ضرورت پیش آ گئی، وجہ میں تو جانتا ہوں، بعد میں عرض بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے وہاں جو فرمایا وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اس پہ پھر میں شرعی نقطہ نظر سے کلام کرنے کی جسارت کروں گا۔ حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ آج کل پوسٹیں چل رہی ہیں نیٹ پہ، وہ کلپ میرے پاس موجود ہے، میں اپنی طرف سے بالکل کوئی ملاوٹ ایک لفظ کی بھی نہیں کروں گا، اور اگر کروں گا تو آپ خود ماشاءاللہ بڑے بیدار مغز ہیں، بیداری کے ماحول میں رہتے ہیں، آپ فوراً پکڑ بھی لیں گے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ جناب آج کل نیٹ پہ پوسٹیں چل رہی ہیں اور مولا علی کے ساتھ ایک صحابی کا نام لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے فلاں فلاں علی اور وہ صحابی بھائی بھائی، یعنی حضرت علی اور حضرت ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں امیر معاویہ، ان کے بھائی بھائی ہونے کی پوسٹیں چلائی جاتی ہیں، اور یہ بقول حنیف قریشی یہ ناسبیوں کا طریقہ ہے، خارجیوں کا طریقہ ہے، اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اگر نعرہ لگانا ہے تو یوں لگاؤ کہ علی نبی بھائی بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف میں کریم رؤوف الرحیم نبی نے علی کو بھائی کہا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ یا علی اور صدیق بھائی بھائی کہا جائے تو اس سازش کو آپ سمجھیں، اس کا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ایک مثال بھی جڑ دی، بالکل بے تکی ہانک دی کہ یہ جو میرا عثمان بیٹھا ہے اس کا ایک بھائی ڈرائیور ہو اور ایک بھائی وزیر اعظم ہو، تو یہ جب میرے پاس آئے تو میں کہوں کہ ڈرائیور کا بھائی آ گیا یہ اس پہ خوش ہوگا، یا یوں کہوں وزیر اعظم کا بھائی آ گیا تو یہ خوش ہو گئے۔ اب یہ تو آپ ان سے پوچھئے کہ وزیر اعظم آپ کس کو کہہ رہے ہیں، ڈرائیور کس کو بنا رہے ہیں، اور عثمان آپ کے نزدیک کون ہے؟ اصل میں حنیف قریشی صاحب کو عرض کروں گا کہ اس دن میں نے جو کلپ دیکھا ہے نا، اس میں ایک آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، جب وہ کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے آپ کے لیے۔ وہ مسٹیک یہ ہے کہ جب بچہ سکول جاتا ہے نا تو وہ بستہ اپنا گھر بھول جائے نا، یا کوئی بستے کی کاپی مس کر جائے تو وہاں جا کے اس کے لیے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ویسے تو ماشاءاللہ آپ بستہ اپنا ساتھ لے کے جاتے ہیں ہر تقریر میں، اور آپ نے کاپی سامنے رکھ کے آپ بیان بھی کرتے ہیں جو آپ نے لکیریں کھینچی ہوتی ہیں۔ اس دن آپ بستہ گھر بھول گئے تھے اور کاپی آپ کے پاس تھی نہیں، تو آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے بولنا کیا ہے، اس لیے آپ بالکل پٹڑی سے اتر گئے اور اس طرح کی بلنڈر آپ نے کی۔ کہا جی جو صحابہ کی شان بیان کر کے شان علی کو رگڑا لگایا جاتا ہے یہ ہمیں منظور نہیں، اس لیے اس طرح بیان کرو شان صحابہ اور شان اہل بیت جس طرح کے قرآن و سنت نے بتایا ہے، جس طرح اہل سنت کا طریقہ ہے۔ یہ ان کا جناب پورا کلپ تھا۔ اب اس پہ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ یہ معاملہ حنیف قریشی صاحب کا نیا نہیں ہے، یہ بارہا دفعہ اس طرح کی، کچھ اس کو بے احتیاطی کہیں گے، میں تو اس کو بے احتیاطی نہیں کہتا، کیونکہ ایک دفعہ غلطی ہوتی ہے، دو دفعہ ہوتی ہے، تین دفعہ ہوتی ہے، یہ ہر 6 مہینے کے بعد ایک مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک ادھر جناب والا بلنڈر کیا تھا بڑا عرصہ پہلے، جب میں نیا نیا اس مسجد میں آیا تھا، انہوں نے دوران خطاب کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، تو میں کیا پیش کروں۔ پھر ان کو احساس ہوا، کچھ عرصے چپ کر گئے، پھر انہوں نے نو ڈیمانڈ معاویہ اور یہ وہ سارا آپ نے سنا ہے نا، ایک لمبی تفصیل ہے۔ پھر حجت الاسلام کے بلا سید عرفان شاہ مشہدی صاحب نے بڑی سخت اس پہ گرفت کی، تو پھر اس نے تعویلیں کر کے اپنا دامن بچا لیا۔
پھر تیسری مرتبہ انہوں نے واقعات میں جا کے بلنڈر کیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بےہودہ قسم کے اس میں معاویہ کے معنی کر کے پھر اپنا زہر اگلا، پھر ان پہ گرفت ہوئی، پھر انہوں نے اپنی مسجد میں باقاعدہ توبہ کی اور اس پہ میں نے بھی گرفت کی۔ آپ کو یاد ہوگا ادھر ٹینچ میں ایک مسجد ہے، وہاں پہ مفتی عثمان صاحب کی مسجد میں بیان تھا، میری صدارت تھی، مہمان خصوصی سرورت اجاز قادری صاحب تھے، خطاب تھا سید مظفر حسین شاہ صاحب کا۔ تو اینڈ پہ میں نے پھر فتاوی رضویہ شریف کے حوالہ سے اس پہ گرفت کی، اور پھر میں نے کہا اگر اس طرح کسی بھی لفظ کے معانی پہ جا کے آپ کریٹیسائز کریں گے تو پھر تو قریشی کا لفظ جو ہے اس کا المنجد میں کیا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اور پھر میں نے فتاوی رضویہ شریف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو احکام شریعت میں آپ نے حوالہ نسیم الریاض کا بیان کیا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حوالہ نوٹ کیے 29ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں، اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب رسالہ میں، اس کا عقیدہ خامسہ اس کا اینڈ والا یہ پیراگراف ہے، وَمَن يَكُنْ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَّہ، کہ جو حضرت امیر معاویہ پہ تانا زنی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس میں نے تھوڑی حاشی برداری کر دی، میں نے کہا اگر پنڈی میں وہ جہنمی کتا دیکھنا ہے تو اس کا نام حنیف قریشی ہے۔ اس پہ یہ بڑے سیخ پا ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے مجھ پہ FIR کروا دی۔ اب ان دنوں غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بڑا اینڈ پہ لگا ہوا تھا، قبلہ حجت الاسلام ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور حضور قبلہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، ان سے جب رابطہ ہوا اس معاملے میں تو انہوں نے فرمایا کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، غازی صاحب کا بڑا ایشو ہے، ایک بین الاقوامی ایشو ہے، ناموس رسالت کا ایشو ہے، تو یہ اینڈ پہ لگا ہوا ہے، اس لیے اس کو کسی طریقے سے آپ ختم کریں کیونکہ معاملہ یہ ڈسٹرب ہوگا۔ کچھ علماء بیٹھے، بٹھا کے ہم بیٹھے حنیف قریشی، میں نے کہا بھائی بیٹھ کے بات کر لیتے، ہم بیٹھے۔ اس پہ پھر میرا ایک کلپ بھی آیا جو حنیف قریشی صاحب اور ان کے ماشاءاللہ ماننے والوں نے بڑا خوب چلایا، جی حنیف قریشی سے معافی مانگی ہے غفران سیالوی نے، آپ نے دیکھا ہے، سوری کی ہے۔ اب ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ میں نے سوری کیوں کی تھی، یہ زیادتی ہے غلط افواہ پھیلانے میں اس کی وضاحت بھی کر دوں۔ میں اس حوالے سے میں نے سوری نہیں کی ہے کہ حنیف قریشی نے جو کہا ہے میں سمجھ نہیں سکا یا اس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے اس لیے جو میں نے سٹینڈ لیا میں سٹیپ ڈاؤن کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، نہ اس پہ نہیں، اس پہ تو اس نے اللہ کو گواہ بنا کے قسم اٹھا کے تسلی دی علماء کے سامنے، تو میں اس وقت مطمئن ہو گیا۔ مطمئن اس لیے ہوا کہ اس نے قسم اٹھا لی تھی، اس سے وہ انکار کبھی نہیں کرے گا، 14 علماء کے سامنے اس نے کیا۔ سوری اس پہ کی تھی یہ جو اگلے میں نے لفظ کہے تھے نا کہ حنیف قریشی جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، اس پہ میں نے سوری کی تھی کہ یہ لفظ جو ہے وہ غیر اخلاقی مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ تو یہ معاملہ ہمارا رفع دفع ہوا اور پھر یہ اب معاملہ ٹپک پڑا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حضرات یہاں بیٹھے، میں اتنی بڑی بات کہنے لگا ہوں کیونکہ حنیف قریشی صاحب بعد میں یہ ساری تقریر کا ایک لفظ سنیں گے، میری کوئی اور تقریر سنیں یہ سنیں گے اور ان کے سارے ماننے والے بھی سنیں گے۔ میں ایک چیز بڑے دعوے سے آج کہہ رہا ہوں اور یہ سن کے وہ خود چونک جائیں گے کہ غفران سیالوی نے کیا بات کر دی ہے، اور اس پہ آپ بھی توجہ کریں گے، تعجب کریں گے۔ مجھے اس مسجد میں یہ میرے بزرگ قابل احترام بیٹھے ہیں، حاجی عبدالغفار قریشی صاحب بیٹھے ہیں، حاجی صالح صاحب بیٹھے ہیں، آپ دیگر بزرگ بیٹھے ہیں، مجھے اس مسجد میں 3 مہینے کم پورے 15 سال ہو گئے۔ کتنے؟ میں 2003 میں جولائی میں اس مسجد میں آیا تھا۔ 15 سالوں میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ جو شان صحابہ کا دفاع کرے نا اس کو آل بیت کا گستاخ کی تہمت دے کے لوگ چپ کرانا چاہتے ہیں۔ میں آج حضرت امیر معاویہ کے دفاع میں بول رہا ہوں تو یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں تم چونک جاؤ گے، اور نیٹ پہ جتنے سامعین ہیں وہ بھی چونک جائیں گے کہ 15 سالوں کے اندر اس سٹیج پہ
میں نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں آج تک ایک جمعہ بھی نہیں پڑھایا. کیوں حضور؟ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں پہلے دن سے سننے والے ہیں. ایک جمعہ بھی میں نے شان امیر معاویہ پہ آج تک نہیں پڑھایا. 15 سال ہو گئے. یہ تھوڑی بڑی بات ہے نا. آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہے. 15 سال. قریشی صاحب آپ کی عقل ٹھکانے آ جائے گی یہ بات سن کے. تانے دینے بڑے آسان ہیں لوگوں کو. 15 سالوں میں نے شان امیر معاویہ پہ یہاں اسٹیج پہ بیان نہیں کیا. اچھا اس سے اگلی بات میں کرنے لگا ہوں. سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے نا. 15 سالوں میں آپ ایک اشتہار دکھا دیں نیٹ پہ یوٹیوب پہ کہیں بھی نکالیں, ایک اشتہار دکھا دیں جس کا ٹائٹل اور عنوان یہ ہو شان امیر معاویہ کانفرنس خطاب غفران سیلوی کا. ایک اشتہار دکھا لیں. چلو اس سے میں اگلی آفر حنیف قریشی کرتا ہوں. میں حنیف قریشی آپ کو 5 لاکھ روپے انعام دوں گا. 5 لاکھ. اور آپ کو پتا ہے میرا دل بڑا کھلا ہے, میں انشاءاللہ دے بھی دوں گا. اور اگر آپ اپنی اصلاح کر لیں تو 5 کی بجائے 10 بھی آپ کو دے دوں گا. بہت بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ یوٹیوب آپ کے سامنے ہے, فیس بک آپ کے سامنے ہے, سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے. کوئی بندہ کمپلیٹ شان امیر معاویہ پہ میرا ایک خطاب مجھے دکھا دے, وہ 5 لاکھ مجھ سے لے لے. اتنی بڑی بات ہے کہ آپ حیران ہوں گے. ایک خطاب بھی آج تک, یہ نہیں کہ اپنی مسجد میں, پورے پاکستان میں باہر کی دنیا میں خطابات کے لیے گیا ہوں, ایک خطاب کمپلیٹ شان امیر معاویہ پہ میرا دکھا دیں 5 لاکھ روپے مجھ سے انعام لے لیں. یہ حیران کن بات ہے ان لوگوں کے لیے. ہاں کسی جگہ پہ شان صحابہ بیان ہوئی تو کوئی 1-2 حدیثیں شان امیر معاویہ میں بیان کر دی, ایک الگ بات ہے. یہ پچھلے مہینے حضرت قبلہ فخر السادات پیر سید صابر حسین شاہ صاحب جو انگلینڈ ہوتے ہیں, ان کے آستانے پہ محفل تھی, عرس پاک کی محفل تھی. ان کے صاحبزادہ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید شمس العارفین دامت برکاتہم القدسیہ, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ یہاں شان امیر معاویہ کے حوالے سے بڑا لہدے ہوتی ہے تو اس پہ بھی تھوڑا بیان کریں. اب ایک سید زادے نے مجھے حکم دیا, وہ بہت بڑے عالم ہیں, محقق عالم ہیں, تو ان کے حکم پہ میں نے 2 یا 3 حدیثیں شان امیر معاویہ میں بیان کی. اور تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے کہ اسی سٹیج پہ حضرت مولا کائنات مشکل کشا شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجل کریم کی شان میں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ خطابات کیے یا نہیں کیے, بلکہ اس دفعہ تو رجب میں نے پورا بیان کیا ہے. کچھ ان کے ہی احباب حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب, پاکستان سنی تحریک کے صدر راولپنڈی, ان کے پاس گئے, کہا جی دیکھیں غفران سیلوی صاحب آپ کے دوست ہیں, آج تک انہوں نے شان مولا علی بیان نہیں کی ہے. انہوں نے کہا یار یہ کسی اور کے سامنے بات کرتے تو پھر شاید کوئی آپ کا کوئی دال گل جاتی, یہ میرے سامنے آپ بات کر رہے ہیں. انہوں نے 2008 کا پروگرام جو ہے نا, جو رمضان شریف میں قاسم آباد میں انہوں نے خود کروایا تھا, وہ انہوں نے نکال کے دے دیا. کہو ظالموں آج 2017 ہے, یہ 2008 کا بیان ہے شان مولا کائنات جو انہوں نے میرے سٹیج پہ پورا کمپلیٹ بیان کیا. پھر انہوں نے خانوال کا پورا بیان دکھا دیا, جھنگ کا بیان دکھا دیا. یعنی شان مولا مرتضیٰ پہ تو میں کئی دفعہ بولا ہوں, نیٹ پہ کلپ موجود ہیں, سوشل میڈیا تو اب ہمارا ایکٹیو ہوا ہے. میرا جو آفیشیل پیج ہے اس کو 1 سال بھی نہیں ہوا. یہ تو حضرات بڑے فاسٹ ہے نا, ابھی آیا نہیں میڈیا, پہلے تیار ہوتے ہیں. یہ تو جب سے فیس بک آئی ہے تب سے کام لگے ہوئے ہیں. میرا جو آفیشیل پیج ہے اس کو 1 سال نہیں ہوا, یا 1 سال ہو گیا ہوگا. یہ تو محبت والے اپنے طور پہ کام کرتے رہتے ہیں. یوٹیوب پہ چینل بنے میرا خیال ہے 1 مہینہ نہیں ہوا کہ ہو گیا ہے. 1 مہینہ نہیں ہو یوٹیوب پہ اپنا چینل, 1 مہینہ نہیں ہوا. یہ میرے مرید بیٹھے ہیں, انہوں نے خود بنایا ہے, ان سے پوچھ لیجئے. 1 مہینہ نہیں ہوا. یہ محبت والے اپنے نام سے کئی جناب اس طرح آئیڈیاں بنی ہوئی ہیں, پیجز بنے ہوئے, کام کر رہے ہیں. میں نے نہیں بنایا, ابھی بھی یہ انہوں نے نہیں بنایا ہے, وہ 1 مہینہ ہوا ہے. تو بھائی میں نے یہ بات اس لیے کی ہے تاکہ ذہن صاف ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں.
آپ آئیے نفس مسئلہ کی طرف جناب. حنیف قریشی صاحب نے یہ کہا کہ جناب علی معاویہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے. کیوں؟ یہ خارجیوں کا طریقہ ہے، یہ اہل سنت کا نعرہ نہیں ہے. اہل سنت کا اصلی نعرہ یہ ہے، بقول ان کے اصلی نعرہ، اور یہ کلمے موجود ہے، اصلی نعرہ اہل سنت کا ہے علی نبی بھائی بھائی. بھائی وجہ کہا جی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہیں. تو اس لیے علی معاویہ بھائی بھائی نہیں ہونا چاہیے، یا علی یا وہ صحابی بھائی بھائی نہیں ہونا چاہیے. میں نے کہا یار دلیری کیا کرو، نام لے لیا کرو، اب ساری دنیا کو پتہ ہے. یہ کیا گول مول ہمیشہ بات کرتے ہو؟ یا تو بات کیا نہ کرو، اگر دلیری کرنی ہے تو ذرا صحیح طریقے سے کرو. علی اور معاویہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ علی اور نبی بھائی بھائی کہنا چاہیے، کیونکہ حضور نے علی کو بھائی کہا. تو اس بنیاد پہ اگر علی اور معاویہ بھائی بھائی نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ میرے مصطفیٰ نے نہیں کہا، اور یوں کہنا چاہیے کہ علی اور نبی بھائی چونکہ مصطفیٰ نے علی کو اپنا بھائی کہا، اگر اس بنیاد پہ یہ نعرہ بقول آپ کے اصلی نعرہ ہے، سنیوں کا نعرہ ہے علی نبی بھائی بھائی کیونکہ مصطفیٰ نے علی کو بھائی کہا، تو سوچنے کی بات یہ ہے جناب کہ کیا مصطفیٰ کریم نے صرف علی کو بھائی کہا؟ حضرت آپ کی نظر سے یہ حدیثیں نہیں گزری مصطفیٰ کریم نے تو ابو بکر کو بھی بھائی کہا. اخوت الاسلام کے لفظ ہیں بخاری شریف کے، مصطفیٰ کریم نے بھی ابو بکر کو بھائی کہا، حضرت عمر کو بھی مصطفیٰ نے کریم نے بھائی کہا. جب آپ عمرے کے لیے جانے لگے تو حضور نے کیا فرمایا؟ لا تنسانا یا اخی من دعائک، اے عمر اے میرے بھائی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا. یا اخی کے لفظ ہیں. اور اب حضرت عمر کو دیکھیے، فرماتی ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے جب مجھے بھائی کہا نا تو میں آسمان سے اونچا اڑنا لگا، ساری کائنات کی رونقیں بہاریں اس بات پہ قربان کر دوں، سلطنت حکومتیں قربان کر دوں کہ مصطفیٰ نے مجھے بھائی کہا. تو جناب کیا حضرت عمر کے لیے میرے مصطفیٰ نے یا اخی کے لفظ استعمال نہیں کیے؟ عمر پاک کو میرے مصطفیٰ نے بھائی نہیں کہا؟ پھر آئیے مسند احمد، سارے صحابہ کو مصطفیٰ نے بھائی کہا. مسند احمد کی 6 جلد صفحہ 176 آپ کے کتب خانے میں ہے، میں نے دیکھی ادھر چیک کر لینا. تو مسند احمد کی 6 جلد صفحہ 176 پہ یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ آپ کا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان کہ یہاں جانور آپ آ کے آپ کو سجدہ کرتے، تو پھر ہم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں. حضور نے کیا فرمایا؟ اکرمو اخاکم، سجدہ اللہ کا کرو، بھائی کا احترام اور تعظیم کرو. میرے مصطفیٰ نے اپنے آپ کو سارے صحابہ کا بھائی کہا. یہ مسند احمد کے لفظ ہیں جناب قریشی صاحب. میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے سارے صحابہ کو اپنا اور اپنے آپ کو سارے صحابہ کا. یہ اخاکم کے لفظ کس کے لیے؟ خا کے لفظ میرے نبی نے کس کے لیے؟ اپنے لیے استعمال کیے. تو بھائی آپ کے قانون کے مطابق کہ جس کو مصطفیٰ بھائی کہیں تو پھر نعرہ اسی طرز کا لگنا چاہیے. پھر آپ کے اصول قاعدے ضابطے کے مطابق پھر نعرہ یوں لگنا چاہیے: علی صدیق بھائی بھائی، علی عمر بھائی بھائی، نبی صدیق بھائی بھائی، نبی عمر بھائی بھائی، نبی صحابی بھائی بھائی. نعرہ تو پھر یوں لگنا چاہیے. تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر یہی بنیاد ہو کہ مولا علی کی شان بہت بلند ہے اور ان کی نسبت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس درجے کی نہیں ہے، اگر اس بنیاد پہ علی اور معاویہ
بھائی بھائی کہنا خارجیوں کا طریقہ ہے بقول حنیف قریشی صاحب آپ کے، تو پھر مجھے بتائیے کہ علی اور نبی بھائی بھائی کہنا پھر کیسے جائز ہوگا؟ کہاں نبی اور کہاں علی؟ سمجھ نہیں آئی آپ؟ کہ میں آپ کو کہوں کہ حضرت علی ساری کائنات سے افضل ہیں، حتیٰ کہ ابو بکر سے بھی افضل ہیں، تو آپ مانیں گے؟ سب نے کہا نہیں مانیں گے۔ میں نے کہا یہ بھی ہمیں پتہ ہے، رستہ آپ ہموار کر رہے ہیں، لیکن ابھی نہ میں آپ کو جواب مل رہا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ ابو بکر حضرت علی سے افضل ہیں، تو پھر اگر وہ افضل ہیں اور افضلیت کی وجہ سے، فرق مراتب کی وجہ سے، اس تفاوت کی وجہ سے، بلندی درجات کی وجہ سے اگر بھائی بھائی نہیں کہہ سکتے حضرت علی اور معاویہ کو، تو پھر علی اور صدیق بھائی بھائی کہنا کیسے جائز ہو گیا؟ کیونکہ آپ خود کہہ رہے ہیں ابو بکر افضل اعلی ہیں۔ چوتھی بات، آپ کہتے ہیں علی اور معاویہ بھائی بھائی نہیں کہہ سکتے، وجہ اگر وجہ یہ ہو کہ جناب حضرت علی سے ٹکرائے حضرت امیر معاویہ، جنگ کی حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے ساتھ، وہ جناب والا نزاعات، اختلافات، وہ مشاجرات، جنگ صفین، جنگ جمل، تو اس بنیاد پہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے۔ تو اگر میں یہ ثابت کر دوں کہ مولا علی نے خود ان کو اپنا بھائی کہا، اس پہ کہو سبحان اللہ، ذرا اونچی کہو سبحان اللہ۔ 29ویں جلد دیجئے گا۔ اب حنیف قریشی صاحب آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے شمشیر اعلی حضرت۔ میں نے کہا شمشیر اعلی حضرت صاحب، اعلی حضرت کو آپ پڑھتے نہیں ہیں، مہربانی کر کے جو بستہ آپ ساتھ لے جاتے ہیں نا، وہ کاپیاں جو چھوٹی چھوٹی آپ نے بنائی ہوئی ہیں نا، ان کاپیوں کو گھر رکھیں۔ میں آپ کے بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے، آپ مجھے 8 سال تو باپا کہتے رہے، 5 سال آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، میں اپنے بھائی ہونے کی حیثیت سے، بڑا بھائی ہونے کی حیثیت آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ قریشی صاحب کاپیاں نہ لے جایا کریں، آپ شمشیر اعلی حضرت ہیں، فتح و رضویہ شریف ساتھ لے جایا کریں، فتح و رضویہ شریف لوگوں کو سنایا کریں۔ اب آئیے سنن الکبریٰ کی حدیث، کہو سبحان اللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود، سنن سعید بن منصور کے اندر بھی موجود، اور سنن الکبریٰ کے ریفرنس سے سیدی و مرشدی آقائی و مولائی امام اہل سنت مجددین ملت الشاہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے، یہ فتح و رضویہ شریف ہے، 29ویں جلد ہے، اور اس 29ویں جلد کا جناب والا آپ صفحہ کھول لیجئے 359، 359۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا علی کا یہ فرمان ہے، اخواننا بغوا علینا۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا ہے؟ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا کہ یہ جو جنگ جمل میں، صفین میں آپ کے ساتھ جنہوں نے لڑائیاں کی ہیں، یہ مشرک ہیں؟ کہا استغفر اللہ، وہ تو شرک سے خود بھاگ کے آئے ہیں توحید کی طرف۔ کہا یہ منافق ہیں؟ کہا منافق تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر قلیل کرے، تھوڑا کرے، وہ تو ہر وقت اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں۔ کہا پھر یہ منافق بھی نہیں، مشرک بھی نہیں، سنو، مولا علی کا نام لے کے یہ سازشیں لوگ کر رہے ہیں کہ کوئی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نہ لے۔ خدا کی قسم جو دعائیں میرے مصطفیٰ نے مولا علی کے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں کی ہیں، وہ آپ پڑھیں، بخاری شریف میں جو حدیث ہیں، جامع ترمذی میں جو حدیث ہیں، وہ تو میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اگلے جمعے پہ عرض کروں گا، وہ کرنا، وہ میں تیاری میں نے کی ہوئی ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا نہ وہ مشرک ہیں نہ وہ منافق ہیں، تو پھر علی کون ہے جو آپ کے ساتھ جنگیں کرنے والے ہیں؟ فرمایا اخواننا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ میرے۔ میں نے کہا قریشی صاحب آپ نے فتح رضویہ شریف نہیں مطالعہ فرمایا؟ کاپیاں چھوڑ دیں، فتح رضویہ شریف بستے میں رکھیں۔ اخواننا بغوا علینا، فرمایا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بھائی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ ہمارے بھائی ہیں۔ تو یہ فتح رضویہ شریف خود مولا علی نے ان کو بھائی کہا، اور اگر میرے غوث پاک نے ان کو بھائی کہا تو
توجہ کرنا، علی اور معاویہ کو بھائی بھائی قرآن کی آیت سے غوث پاک نے ان کو بھائی بھائی کہا، تو پھر کیا بنے گا جناب؟ تو کتاب کا نام کیا ہے؟ غنیت الطالبین. لکھنے والے کون ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب ہے. حنیف قریشی صاحب کے استاد کون ہیں؟ سید حسین الدین شاہ صاحب. یہ مرید کن کے ہیں؟ گورڑا شریف کے. گورڑا شریف والے مرید کن کے ہیں؟ سیال شریف کے. ماشاءاللہ. سیال شریف والے مرید کن کے ہیں؟ توسا شریف حضرت پیر پٹھان کے. حضرت پیر پٹھان توسا شریف والے کن کے مرید ہیں؟ مہار شریف خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے. خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم کون ہیں؟ حضرت فخر الدین فخر جہاں دہلوی نظامی چشتی رحمت اللہ علیہ. تو حضرت قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے پردادا پیر کے مرشد فرقہ مرجیہ جو انہوں نے رسالہ لکھا، انہوں نے لکھا جناب قریشی صاحب اپنی کتاب میں کہ یہ غنیت الطالبین غوث پاک کی کتاب ہے. تو غنیت الطالبین میں حضرت غوث العظم. یار ہماری اوقات کیا ہے قریشی صاحب؟ خدا کے بندو عقل کو ہاتھ مارو، کیا کر رہے ہو یار؟ بار بار بچوں کی طرح آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، بار بار سبق سکھانا پڑتا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد آپ نیا بلنڈر کرتے ہیں. توجہ کرنا. تو سامع عزیز شام حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار جو میرا غوث بات کرے گا اس پہ تو آمین کہنی چاہیے کہ نہیں؟ تفصیل سے یہ بات لکھی ہے اور پڑھ لیجئے گا کہ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا حوالہ نقل کیا آپ کے متعلق. کس کے متعلق؟ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کی جو جنگیں ہوئیں ان کو سامنے رکھ کے حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یاد رکھو ان ہستیوں کے متعلق اپنی زبان بند رکھو، اور صرف یہ نہیں سٹائل اپنایا ہوا ہے جی مولا علی کے فضائل بیان کرو، حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں بس ان کے متعلق زبان بند رکھو. انہوں نے دوسری طرف لے لیا. فرمایا ان دونوں کے جو منازعات ہیں، اختلافات ہیں یا مشاجرات ہیں، ان کے متعلق زبان بند رکھو. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرما دیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ فرماتا ہے اگر ان کے سینوں میں جو بھی رنجشیں تھیں وہ میں نے دور کر دیں اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا. اخوانا کے لفظ قریشی صاحب ہیں کہ نہیں؟ ان کو بھائی بھائی بنا دیا اور آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تختوں پہ بٹھا دیا. اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جناب والا اس آیت سے جس میں اخوانا کے لفظ موجود ہیں اس سے استدلال کس نے کیا؟ امام احمد بن حنبل نے کیا. حضرت غوث العظم نے تائیداً غنیت الطالبین میں اس آیت کو لکھا. تو ان کو بھائی بھائی تو غوث پاک بھی کہہ رہے ہیں. پھر اسی غنیت الطالبین میں دوسرا مقام غوث پاک فرماتے ہیں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی جو لڑائی ہیں ان میں تم پنگا نہ لیا کرو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا. اب اس میں بھی اخوان اصلاح کریں. آپ پٹڑی سے بڑے پرانے اترے ہوئے ہیں، آپ اپنی اصلاح کریں. اور میں ایز اے بھائی آپ کو نصیحت کر رہا ہوں خدا کے لیے اتنی ایکسٹریم پوزیشن مت لیجئے. اور آپ کو پتہ ہے میرا انداز جو 17-16 سال سے مجھے سن رہے ہیں، میں جب بھی ذکر کرتا ہوں آپ اپنی اصلاح فرمائیں، اپنی اصلاح فرمائیں. اور دوسرا اس بنیاد پہ آپ علی اور معاویہ بھائی بھائی کہنے سے خارجیوں کا انداز اپنا رہے ہیں، خارجیوں کی تہمت لگا رہے ہیں
کہ اس بنیاد پہ کیا یہ وجہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات یا مشاجرات ہوئے؟ اور یہی آپ کی وہ تقریریں ہیں جو آپ کے سننے والے پھر تانا زنی کرتے ہیں اور ہذیان بکتے ہیں، زبان تان دراز کرتے ہیں، صحابہ کی بے ادبیاں کرتے ہیں، شان امیر معاویہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آپ اعلی حضرت کو ایک تصویر کے ایک رخ کیوں پیش کرتے ہیں؟ ایک طرف تو آپ پڑھتے ہیں کہ اعلی حضرت نے لکھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو دوسرا رخ بھی اعلی حضرت کا پڑھا کرے نا۔ وہ تو لکھتے ہیں وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَرْبٌ مِّن كِلَابِ الْحَاوِيَةِ، کہ جو حضرت امیر معاویہ پہ تانا زنی کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ یہ تو اعلی حضرت نے لکھا ہے، میں نے تو نہیں لکھا۔ اچھا، دوسری بات، ایک مقام پڑھتے ہیں اور وہ میں بھی پڑھنے لگا ہوں۔ میں نے کہا جناب شمشیر اعلی حضرت صاحب آئیے میں فتاوی رضویہ شریف آپ کو سناتا ہوں۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جناب والا، ہاں وہ جو میں اعلی حضرت کا فرمایا، مولا علی کا مقام اور مولا علی کا مرتبہ اور شان، فرمایا اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، اتنا دور منزلیں ہیں ان کی عظمت و رفعت کی کہ ہزاروں ہزار رہوار برق کردار رفتار گھوڑے چلنے والے بھی مولا علی کی شان نہیں پہچان، تھک جائیں گے، مولا علی کی شان نہیں پہچان سکتے۔ اور آگے سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ، ہم الحمدللہ سرکار اہل بیت کے غلام خانزادہ ہیں اور موروثی خدمتگار اور خدمت گزار ہیں۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا کیا رشتہ، خدا نخواستہ کہ ان کی بے جا حمایت کریں؟ بات سمجھ نہیں ہے۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ کے دفاع ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے کوئی، کہ ہمارے وہ کوئی خاندان کے ہیں، اس وجہ سے دفاع نہیں کرتے۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارا کیا رشتہ کہ اس رشتے کی بنیاد پہ خواہ مخواہ ہم ان کی طرفداری کریں اور ان کی حمایت کریں؟ فرمایا نا 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 نا، اس وجہ سے نہیں، مگر ہاں اپنی سرکار کی طرفداری اور امر حق میں ان کی حمایت و پاسداری اور حضرت امیر معاویہ کا خصوصاً الزام بدگویاں اور دریدہ دہنوں بد زمانوں کی تہمتوں سے بری رکھنا منظور ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب اگلی بات سنیے۔ فرمایا این مارکہ جنگ میں ایک حضرت امام حسن نے جو بیعت کی حضرت امیر معاویہ، کون بیان کر رہے ہیں؟ سیدی اعلی حضرت بیان کر رہے ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، 29ویں جلد ہے، صفحہ 378 ہے۔ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں این مارکہ جنگ میں ایک فوج جرار کی ہمراہی کے باوجود ہتھیار رکھ دیے، امام حسن نے اتنی بڑی فوج ہوتے ہوئے ہتھیار رکھ دیے، اور ملک اور امور مسلمین کا انتظام و انصرام امیر معاویہ کے سپرد کر دیا اور ان کے ہاتھ پہ بیعت اطاعت فرما لی۔ اور صفحہ 355 پہ بھی سیدی اعلی حضرت یہی فتاوی رضویہ شریف جلد 29 پہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کہ کسی بھی صحابہ پہ تانا زنی کرنا یہ اللہ رسول پہ تانا زنی۔ کہتے ہیں نہیں جی ہم تانا نہیں دیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تانا نہیں دیتے، بس ہم کہتے ہیں بس علی علی کرو، امیر معاویہ کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بات سمجھ آئیے؟ اس کا جواب سن لیجیے۔ میں نے کہا کس احمقم کی دنیا میں رہتے ہو؟ کہتے ہیں علی علی کرو بس، جب علی کا ذکر ہے تو پھر کس کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کہا جاتا ہے کہ جب علی کا ذکر کر رہے ہو پھر اور کسی کے ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا علی کا ذکر کرو اس لیے کہ علی کا ذکر مصطفیٰ نے کیا، امیر معاویہ کا ذکر کرو اس لیے کہ امیر معاویہ کا ذکر مصطفیٰ نے کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سنو، مولا علی کے بیٹے سے شان امیر معاویہ سنو۔ میں نے کہا قریشی صاحب آپ میں عقل ہوتی نا، تو جب ٹرانسفارمر چوک میں حضور قبلہ پیر سید میاں ہاشمی میاں تشریف لائے تھے نا انڈیا والے، آپ اس سٹیج پہ موجود تھے، تو جو کچھ انہوں نے بیان کیا تھا اس وقت ہی آپ سبق سیکھ جاتے۔ انہوں نے تو بڑے دھڑلے سے کہا تھا، یہی شان امیر معاویہ بیان کی تھی، سید نے بیان کی تھی۔ اس لیے آپ کو کہتا ہوں ذرا ایسے علماء کے پاس بیٹھیے جو صحیح العقیدہ ہے، صحیح العقیدہ ہے،
ان کے پاس بیٹھیے، جائیے حنیف قریشی صاحب، میں آپ کو بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، حجت الاسلام پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کے پاس جائیے۔ سادات کیا محبت کا دم بھرتے ہیں تو وہ سید ہے نا۔ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب کے سامنے زانو تلمس طے کیجئے، ان سے ادب سیکھیے، ان سے پوچھیے شان امیر معاویہ کیا ہے۔ اگر ادھر نہیں جا سکتے تو جناب یہ صدر مولوی محلہ یہاں جامع محمدیہ میں حضور پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ پیر سید عنایت الحق شاہ صاحب، وہ بھی سید ہیں، ان کے والد گرامی استاذ العلماء حضرت قبلہ پیر سید ضیاء الحق شاہ صاحب تشریف فرمائیں، ان سے جا کے پوچھئے۔ کسی اور عالم دین اگر آپ کو ہضم نہیں ہوتا تو وہ بھی سید ہیں، ان سے جا کے پوچھئے جناب مجھے بتائیے میں نے کیا کرنا ہے، حضرت امیر معاویہ کے متعلق جو میرے عقائد ہیں وہ ٹھیک ہے؟ وہاں تسلی نہیں ہوتی۔ آئیے میرے استاد خانے پہ غزالی زمان راضی و دار پیر سید زبیر شاہ صاحب جو میرے استاد ہیں، ان کے صاحبزادگان حضرت قبلہ پیر سید ریاض الحسن شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب، ان کے پاس آئیے۔ کتنے سیدوں کے نام آپ کو گن کے دوں، ان کے پاس بیٹھی اپنی اصلاح کیجئے۔ یہ بھی سادات ہیں، کیلا والا شریف چلے جائیے وہ بھی سادات ہیں، کرما والے شریف چلے جائیں وہ بھی سادات ہیں، ان سیدوں کے پاس بیٹھیے۔ سیدی اعلی حضرت تو آپ ویسے ہی نام لیتے ہیں نا، تو اعلی حضرت کو تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یاد ہے میرا اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کا اکٹھا خطاب تھا ملتان میں حضرت علامہ حامد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز پہ، تو اس وقت یہ جناب والا حضرت امیر معاویہ کے نام کے حوالے سے انہوں نے نیا بلنڈر کیا تھا، تو میں نے حضور قبلہ امیر المجاہدین کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کو سمجھائیں، تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ واللہ میں ممبر رسول پہ آپ نے فرمایا، میں نے اسے کہا اوے تجھے یہ لفظ یہ سٹائل تھا قبلہ خادم حسین اوے میں اس نے کیا تینوں تکلیف کے وے ہر 6 مہینے بعد تین تکلیف ہوندی ہے وجہ کے وے۔ ان کے پاس بیٹھیے، ان کے پاس بیٹھیے، ان سے سمجھیے عقیدہ کیا ہے، ان سے سمجھیے۔ یہ جناب والا قبلہ ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب بیٹھے اسلام آباد، ان کے پاس چلے جائیے۔ یار کسی اور کے پاس نہیں چلے جاتے آپ اپنے کی جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے کلاس فیلو ہیں، ان کے پاس قاضی سعید الرحمان قبلہ شیخ الحدیث مفتی قاضی سعید الرحمان صاحب کے پاس چلے جائیے، وہ تو آپ کے کلاس فیلو ہیں، ان کے پاس چلے جائیے۔ یا کم از کم چلو 6 مہینے میرے ساتھ ڈرائیونگ کر لیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ ویسے ڈرائیور میں نے رکھا ہوا ہے لیکن آپ کو فرنٹ پہ بٹھاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ 6 مہینے میرے بھائی ہیں، آپ چھوٹے یار، چھوٹے بھائیوں سے بندہ کیا مسئلہ، آپ ڈرائیونگ کریں کیا مسئلہ ہے، آپ کو پوری تنخواہ دوں گا، مانگو کتنی مانگنی، 6 مہینے میرے ساتھ لگائیے، آپ کو انشاءاللہ آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ حنیف قریشی صاحب آپ کا معاملہ، آپ کی پالیسی امریکہ والی ہے۔ امریکہ کی پالیسی کیا ہے پتہ ہے؟ امریکہ کی پالیسی ہر 6 مہینے بعد وہ نیا پتہ پھینکتا ہے، کبھی حضور کی گستاخی، کبھی خاکے بنا دیے، کبھی قرآن کی گستاخی، کبھی شاعر اسلام کی گستاخی، ہر 6 مہینے بعد وہ بلنڈر کرتا ہے کہ ذرا مسلمانوں کو چیک کرو کہ ابھی پکے ہیں، پیڑے ہیں، پیور ہیں۔ میں نے کہا حنیف قریشی صاحب آپ کی بھی پالیسی امریکہ والی ہے، آپ ہر 6 مہینے بعد پتہ پھینکتے ہیں کہ چیک کرو یہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سنی ابھی ہیں، سمجھ نہیں آئی ہے، یہ ابھی پکے سنی ہیں یا ان کو ہم نے رافضی بنا لیا ہے۔ آپ کی پالیسی وہ ہے، اس لیے اپنی اصلاح کریں۔ اور پھر آپ کے کلپ دیکھا ہے شکریال میں، یہ پچھلے دنوں آپ کا خطاب تھا، اور شان مولا مرتضیٰ پہ آپ نے وہ معروف حدیث پڑھی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ چلو میں اس پہ بھی کہہ دیتا ہوں قریشی صاحب، 2008 میں یہ حدیث پوری سند سے میں نے بیان کی تھی، ذرا آپ بھی 2008 کا کوئی بیان دکھا دیں، آپ نے مولا علی کی شان میں یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پوری حدیث سند کے ساتھ آپ نے بیان کی ہو۔ آپ نے نہیں بھی کی تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مولا علی کی گستاخ ہیں، نا نا نا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح چڑھائی نہیں کرتے ہر چیز پہ، یہ پوری سند سے یہ حدیث بیان کی۔ تو اس تقریر میں، شکریال کی تقریر میں حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے جب یہ حدیث بیان کی، میں نے کہا یہ جامع الترمذی میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا من کنت مولا فہذا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم الثقلین، یہ پوری حدیث ہے، ٹائم نہیں ہے وغیرہ میں پڑھتا، اور میں نے پڑھی بھی ہے، کئی دفعہ اسی سٹیج پہ پڑھی ہے، رمضان شریف میں کئی دفعہ پڑھی، ہر سال پڑھتا ہوں، اور اس سال بھی انشاءاللہ پڑھوں، بلکہ رجب میں یہ پورا مولا علی کی شان میں بیان کیا۔
تو یہ حدیث پڑھ کے حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں مجھے ایک بندہ پوچھتا ہے یہ حدیث جامع ترمذی میں ہے؟ میں نے کہا ہاں جامع ترمذی میں ہے. سٹائل تو ماشاءاللہ وہ کمال کے بناتے ہیں سٹائل. یہ جامع ترمذی بھی ہے؟ ہاں ہاں. میں نے کہا جامع ترمذی میں ہے. میں نے کہا قریشی صاحب یہ مولا علی کی شان میں مولائیت والی حدیث جامع ترمذی میں آپ کو نظر آ گئی, امیر معاویہ والی شان آپ کو جامع ترمذی میں نہیں نظر آئی؟ اگر نہیں آئی تو سنو, جامع ترمذی سیاستہ میں امام ترمذی نے شان امیر معاویہ پہ پورا باب نقل کیا ہے. شمشیر اعلی حضرت صاحب آپ لوگوں نے یہ فکر دی ہے لوگوں کو کہ بس معاویہ صحابی ہیں, بس فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سنو, آج کے بعد شمشیر اعلی حضرت نہیں لکھوانا. اگر لکھوانا ہے تو پھر اعلی حضرت والا کام کرو, تصویر کا ایک رخ پیش نہ کرو دوسرا بھی کرو. آؤ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ خود اسی مقام پہ, یہ 5ویں جلد ہے صفحہ 478 ہے, اس مقام پہ سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی تحقیق و تنقیح فقیر کے رسالہ. اب اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے شان امیر معاویہ میں رسالے کتنے لکھے ہیں؟ پہلا رسالہ البشر العاجلہ من توف عاجلہ, یہ پہلا رسالہ شان امیر معاویہ میں. دوسرا الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ, یعنی حضرت امیر معاویہ کی مدح میں شان میں. شاہ جی آپ سید ہیں, حضرت امیر معاویہ کی شان میں سیدی اعلی حضرت, وہ اعلی حضرت خدا کی قسم, تا الاحادیث الراویہ لمدح الامیر معاویہ, امیر معاویہ کے مدح میں ان کی توصیف و ثنا میں حدیثوں پہ مشتمل رسالہ. تیسرا رسالہ عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام, اسلام کے عرش الاعزاز والاکرام لاول ملوک الاسلام. فرمایا وہ جو اسلام کا بادشاہ ہے اس کے لیے اعزاز و اکرام کا عرش. چوتھا رسالہ ضب الاہواء الواہیہ فی باب الامیر معاویہ, جو حضرت وہ ہوا چلی ہے دائیں بائیں سے آواز اٹھی ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, یہ اچانک سکوت ٹوٹا کیوں ہے, پھر یہ بم کیوں برسائے جا رہے ہیں سنیوں پہ, اور دل آزاری سنیوں کی کیوں کی جا رہی ہے, ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے, یہ تکلیف تب اٹھی ہے, مروڑ تب اٹھا ہے جب عظیم ولی کامل امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے ہم کے لوگ بک بک کرتے, آئیڈیا پڑے خدا کا, مجھے پوسٹیں آئی ہیں مجھے, جناب وہ جی بابے نے کیا کیا یار, 20 مسجدیں بنا دی ہیں نا, کیا کیا ہے, اس کی تکلیف ہے. اچھا حضرت امیر معاویہ کے نام کے لنگر دے دیے, اوے ہر عرس پہ جا کے لنگر ڈالتے ہو کمینہ, عام بزرگوں کی عرصوں پہ جا کے لنگر کھاتے ہو اور خوشی سے حصہ بھی ڈالتے ہو, تو ایک صحابی رسول کے نام کے لنگر پکانے پہ مروڑ کیوں ہے تمہیں کہ تم نے پوسٹیں, او جی نعرے لگائے, بھئی کیا نعرے لگائے, او جی انہوں نے نعرے لگائے بے گناہ بے خطا معاویہ, اچھا ہوئے بڑا ظلم ہو گیا جی, جی نعرے لگائیں جی, کیوں لگائیں جی, اعلی حضرت نے لکھا ان سے خطا ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں جناب والا وہ بے گناہ وہ بے خطا معاویہ. اس کا جواب سنیے. تو یہ میں پھر درخواست کرتا ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ خدا کے لیے اہل سنت کے حال پہ رحم کرو, اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو مت کرو. جناب آپ کو مسئلہ سمجھ نہیں ہے, میں آپ کا بڑا بھائی ہوں, آپ میرے پاس تشریف لائیں, آپ کا گھر میرا گھر ہے, مجھے بلا لیں, میں آ جاتا ہوں. یہ فتح رضویہ شریف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, تو یہ اور یہ بخاری شریف, یہ جامع ترمذی, یہ جناب فضائل صحابہ, یہ ساری چیزیں جناب آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. خدا کے لیے اتنی ایکسٹریم پوزیشن مت لیجیے. اچھا مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ جی کیا وجہ ہے آپ جب بھی بولتے ہیں شان صحابہ شان اہل بیت شان صحابہ جوڑ کے کیوں؟ میں نے کہا اس کی ایک وجہ ہے, ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. جب صرف شان صحابہ صبح و شام شان صحابہ صبح و شام شان صحابہ صبح و شام شان صحابہ, تو یہ اس کا اتنا اثر پڑے گا کہ ہم اہل بیت کی شان بیان کرنے میں پھر جناب والا وہ طبیعت میں فراخی نہیں رہتی.
اور صرف شان اہل بیت شان اہل بیت، صبح و شام شان اہل بیت، شام شان اہل بیت، اگر یہ بیان کریں گے اور شان صحابہ کو دیوار سے لگا دیں گے تو پھر ادھر سے دل میں میل چڑھنا شروع ہو جائے گا. اس لیے بیلنس رکھو، شان صحابہ بھی بیان کرو، اور یہ کہتے ہیں ہم ادنا سے ادنا صحابی کا بھی احترام کرتے ہیں. ہاں میں نے اعلی حضرت کو پڑھا ہے، تو نے نہیں پڑھا، چھوڑ اپنی کاپیوں کو، اپنے بستے میں فتح و رضویہ شریف رکھ، میں نے نشان لگائے تمہیں دیتا ہوں پڑھ. شان امیر معاویہ بیان کر، اصل معاملہ یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام بخاری نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں، امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ میں ان کی شان بیان کی ہے. یہ بیان کر اور یہ بتا تو منبر کا بندہ ہے، لوگ تجھے سنتے ہیں، ہزاروں لوگ سنتے ہیں، تو مناظر اسلام ہے، تیری مذہبی ذمہ داری ہے حنیف قریشی صاحب کہ منبر پہ بیٹھ کے یہ جتنے بھی حضرت امیر معاویہ اور مولا مرتضیٰ پاک کے جو اختلافات ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، علماء نے کیا فرمایا، اعلی حضرت کے لفظ کیا ہیں، وہ لفظ پڑھ کے سنا. اور میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے قریشی صاحب. میری ایک ذمہ داری تھی جو آپ نے کہا تھا نا کہ علی معاویہ بھائی بھائی نہیں کہنا چاہیے، علی نبی بھائی بھائی، اس پہ میں نے جتنا آپ کو جواب دیا ہے. اگر اس میں میری غلطی، آپ میری اصلاح کریں، اگر غلطی آپ کی ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں. میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، واللہ باللہ تاللہ کوئی دشمنی نہیں ہے. میں نے پہلے کہا میں خدا کی رضا کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے یہ گزارشات کی. میں آج کوئی زبان، میں حقیقت، مجھے کئی فون آئے، حضرت حوالہ ہاتھ رکھیے، میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے میں ہٹ کرنے کے لیے تو بیان ہی نہیں کر رہا، میں آپ کی اصلاح. ورنہ بندہ ہوتا ہے شوشہ کرتا ہے، موقع بڑا اچھا ہے جی، دب کے رکھو تے منڈ کے رکھو، پچھلیاں واریاں لاؤ. نہ نہ، یہ کام نہیں ہے. مقصد آپ کی اصلاح ہے، آپ اپنی اصلاح کریں. اللہ تعالی ہم سب کو آقا کریم کی ہر نسبت کا حیا نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں انتہائی آپ حضرات سے معذرت خواہ ہوں.